الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، کہ نہ پاکی کے بغیر نماز قبول اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول. کہ پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، جب تک پاکی نہ ہو، جب تک آپ پاک نہ ہوں تو پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور خیانت کے مال سے صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوتی. یہاں طہارت سے مراد، اس حدیث میں طہارت سے مراد وضو اور غسل دونوں ہیں، کہ جب تک وضو نہیں تب تک نماز قبول نہیں ہوتی، یا جب تک غسل نہیں، یعنی اگر غسل کی ضرورت ہے، غسل واجب ہے، آپ ناپاک ہیں، تو جب تک آپ کا غسل نہیں ہوگا تب تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر بے وضو ہیں، جب تک وضو نہیں تب تک نماز قبول نہیں ہوگی. تو طہارت سے وضو اور غسل دونوں مراد ہیں. اور خیانت سے سارے حرام مال مراد ہیں. خیانت سے ہاں سارے حرام مال مراد ہیں. مطلب یہ ہے کہ پاک ہو کر نماز ادا کرو اور حلال مال سے صدقہ و خیرات کرو، مال حلال سے صدقہ و خیرات کرو. اور حرام مال اس کے مالک کو واپس کرو، کہ اگر کسی کا حق تمہارے پاس ہے تو بھلائی یہی ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ اس کا حق اس کو واپس کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کا حق اگر ہمارے ذمے ہو تو بھلائی کے ساتھ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اس وقت کے لحاظ سے، کہ جہاں حرام اور حلال کی کوئی تمیز لوگوں میں باقی نہیں رہی. لوگ دوسروں کی امانت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، دوسروں پر ظلم و زیادتی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اسی کو وہ انصاف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی انصاف ہے. اگر کسی کے پاس طاقت ہے اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. کہ مظلوم یا بے کسوں کو پریشان کر کے، بے سہاروں کو پریشان کر کے، کمزوروں کو پریشان کر کے اس کی حق تلفی کرتے ہیں، اس کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا دور ہی یہی ہے. تو آقا نے فرمایا کہ اگر مال حرام تمہارے پاس ہو تو بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کے مالک کو واپس کر دو. جس کا حق ہے، جس کا مال ہے، اس کے مالک کو دے دو، واپس کر دو. اور اگر مالک نہ ملے، اگر مالک نہ مل سکے تو ایسی صورت میں اس کی جانب سے صدقہ کر دو. اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال آپ کے ذمے ہو، کسی کا حق آپ کے ذمے ہو، اور آپ اس کو ادا بھی کرنا چاہتے ہو، اسے واپس بھی کرنا چاہتے ہو، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ نہیں ملتا، اس کو دینا ممکن ہی نہیں ہوتا. مثلا وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا،
وہ بھی نہ رہا، اس کے وارثین بھی نہ رہے، ورثہ بھی ان کے نہ رہے، یا کسی سے ملاقات کی امید نہ ہو، ملاقات نہ ہو سکتی ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرے کہ جس کا مال ہے اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دے، کہ اس کی طرف سے صدقہ کرنا، چونکہ وہ اس کا مال ہے تو اس کے حق میں کیا ہے، وہ حلال ہے، تو یہ صدقہ کیا ہوگا، اس کی جانب سے یہ صدقہ حلال ہوگا، مال حلال سے صدقہ ہوگا نا، کیونکہ جس کا حق ہے، جس کا مال ہے، اس کے لیے وہ صدقہ کرنا حلال ہے، مال حلال ہے، تو اس کی جانب سے اگر آپ صدقہ کریں گے تو وہ یعنی خیانت کے مال سے صدقہ نہیں بلکہ اس کی جانب سے صدقہ ہے، اس لیے یہ اس کے حق میں کیا ہے، حلال ہے۔ لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، آقا نے فرمایا کہ نہ پاکی کے بغیر نماز قبول اور نہ ہی خیانت کے مال سے صدقہ قبول۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال فرمائے۔